بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فتنوں سے وہی بچے گا جسے فتنوں کا علم ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں فتنوں کا علم ہونا چاہیے۔ جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تب ہی ہم اس کے برے اثرات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فتن ہے کیا؟ فتن کے معنی ہے امتحان، آزمائش۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں انسان سخت آزمائشوں سے گزرے گا۔ ایک کے بعد ایک فتنہ ظاہر ہوگا اور آخری فتنہ دجال کا ہوگا۔ محدثین نے فتنوں کے حوالے سے جو احادیث بیان کی ہیں وہ آپ کو حیران کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رکھا گیا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رکھا گیا، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہوا اور صبر کیا، اور افسوس ہے اس شخص پر جو فتنوں سے دور نہ ہوا اور صبر نہ کیا۔ کتاب الفتن میں حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ فتن میں حق و باطل مشتبہ ہو جاتے ہیں، پھر جس نے حق کو پہچان لیا اسے فتنہ نقصان نہ پہنچائے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک فتنہ جب آتا ہے تو مشتبہ ہوتا ہے اور جب جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے۔ کتاب الفتن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے فتنے کا ذکر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ہماری عقلیں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس تمہاری عقلیں بھی ہوں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ بے شک فتنہ دلوں پر پیش کیا جائے گا۔ جس دل نے پہلی بار ہی اس کا انکار کر دیا تو اس میں ایک سفید نقطہ لگا دیا جائے گا، اور جس دل نے اس کا انکار نہ کیا اس پر سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا۔ پھر اور فتنہ ہوگا جو دلوں پر پیش کیا جائے گا۔ جس دل نے پہلی بار اس کا انکار کیا تھا اس نے دوبارہ بھی اس کا انکار کیا تو اس دل پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ پھر فتنہ ہوگا اور دلوں پر پیش کیا جائے گا۔ جس دل نے پہلی 2 مرتبہ اس کا انکار کیا تھا اس نے اب بھی اس کا انکار کیا تو اس پر سفید نقطہ لگا دیا جائے گا جو بہت زیادہ صاف اور شفاف ہوگا، پس اس دل کو فتنہ کبھی بھی ضرر نہ پہنچائے گا۔ اور اگر جس دل نے پہلے 2 بار اس کا انکار نہ کیا تھا اس نے اب کے بار بھی اس کا انکار نہ کیا تو اس دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا۔ وہ دل پورا کا پورا سیاہ ہو جائے گا اور پھر وہ اندھا ہو جائے گا، نہ کسی اچھائی کو اچھا جانے گا اور نہ کسی برائی کو برا جانے گا۔ کتاب الفتن میں ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم ہرگز نہ دیکھو گے دنیا سے مگر مصائب اور فتنے، اور ہر کام میں سختی ہوگی، اور تم اپنے حکمرانوں سے سختی کے علاوہ کچھ نہ دیکھو گے، اور جس مصیبت کو تم ہولناک سمجھو گے اس کے بعد تم جو مصیبت دیکھو گے تو اس کے مقابلے میں تمہیں سابقہ مصیبت معمولی لگے گی۔ کتاب الفتن میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چوتھا فتنہ 12 سال تک رہے گا، اور دریائے فرات سونے اور چاندی کا پہاڑ ظاہر کر دے گا، پھر اس پر ہر 9 میں سے 7 افراد کو قتل کر دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لے، میرا فوت ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر تم میں ایک عام وبا پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری ہوتی ہے، پھر مال بہت زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے وہ ناراض ہوگا، پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہوگا، پھر تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی اور وہ عہد شکنی کریں گے، اور 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر تم پر چڑھائی کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 آدمی ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے، قیامت سے پہلے اندھیری رات میں اترنے والے اندھیروں کی طرح فتنے بپا ہوں گے، اور حالات اس قدر شدید ہو جائیں گے کہ ایک آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا مگر شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اسی طرح ایک آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا لیکن صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے حالات میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا آدمی اس فتنہ میں بھاگنے والے یعنی حصہ لینے والے سے بہتر ہوگا۔ ایسے حالات میں تم اپنی کمانیں توڑ ڈالنا، ان کی تندیوں کو کاٹ ڈالنا، اور اپنی تلواروں کو پتھر پر مار کر توڑ ڈالنا، اور اگر کوئی ظالم تمہارے گھر میں گھس کر زیادتی کرنے لگے تو تم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے کی طرح ہو جانا۔ ترمذی شریف میں ہے، عن قریب ایک فتنہ بپا ہوگا جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا، بتائیے اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو اور مجھے قتل کرنے لگے تو میں کیا کروں؟ فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جا جو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ ابو داؤد میں ہے، تمہارے سامنے فتنے ہوں گے اندھیری رات کی گھڑیوں کی طرح،
ان میں صبح کو آدمی مومن رہے گا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن رہے گا اور صبح کو کافر۔ اس میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر کا ٹاٹ بن جانا۔ مسلم شریف میں ہے ان قریب فتنے برپا ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو ان فتنوں کو دیکھے گا وہ فتنے اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کو ہلاک کر دیں گے، اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کرے۔ مسلم ہی کی ایک حدیث ہے، کچھ فتنے ہوں گے ان میں سونے والا بیدار سے بہتر ہوگا، اور بیدار کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا۔ مسند احمد میں ہے عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے، یعنی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے برپا ہو جائیں گے۔ ان فتنوں کی شدت کی وجہ سے ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ لوگ معمولی متاع دنیا کے عوض دین بیچ ڈالیں گے۔ ان دنوں میں دین پر عمل کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ یا کانٹا پکڑ رکھا ہو۔ ترمذی شریف میں ہے اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فتنے تم لوگوں کو گھیر لیں، جن میں انسان صبح مومن اور شام کو کافر ہو جائے گا، پھر شام کو مومن ہوگا لیکن صبح تک کافر ہو جائے گا اور اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے عوض بیچ دے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے گونگے بہرے اور اندھے فتنے ہوں گے، جو ان کی طرف دیکھے گا اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ مشکوٰۃ کی ہی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت زیادہ فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ احلاس کا ذکر کیا۔ ایک کہنے والے نے کہا احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ فرمایا وہ بھاگنا اور جنگ کرنا ہے۔ پھر صراع کے فتنے کا ذکر کیا، فرمایا اس کا فساد ایک شخص کے دونوں قدموں کے نیچے سے ہوگا، جو میرے اہل بیت سے ہوگا وہ خیال کرتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے لیکن وہ مجھ سے نہیں ہوگا، میرے دوست تو پرہیزگار ہیں۔ اس کے بعد لوگ ایک شخص کی بیعت پر جمع ہوں گے جیسے کولے پر پسلی ہوتی ہے۔ پھر دہیمہ کا فتنہ ہوگا، اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کو تماچا مارے گا۔ جس وقت خیال کیا جائے گا کہ فتنہ ختم ہوا اور بڑھ جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہوں گے، ایک ایمان کا خیمہ ہوگا کہ اس میں نفاق نہ ہوگا، ایک نفاق کا خیمہ ہوگا کہ اس میں ایمان نہ ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو دجال کا انتظار کرو گے، اس دن یا اس کے اگلے دن۔ ترمذی کی ہی ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ کس شخص کے لیے اس کے اہل و عیال، مال اور اس کا پڑوسی فتنہ ہے، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں نقص رہ جاتا ہے، اور ان فتنوں کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح اٹھے گا۔ بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ٹیلوں سے جھانکا اور فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو بارش کے قطروں کے وقوع کی طرح تمہارے گھروں کے اندر واقع ہو رہے ہیں۔ بخاری ہی کی ایک حدیث ہے، زمانہ قیامت کے قریب ہو جائے گا اور عمل کم ہو جائیں گے، دلوں میں بخل ڈالا جائے گا، فتنے زیادہ ہونے لگیں گے، حرج بکثرت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل یعنی بکثرت قتل ہوں گے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول الہدنۃ علی الدہن کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا لوگوں کے دل اس حالت پر نہیں لوٹیں گے جس پر وہ پہلے ہوں گے۔ میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد شر ہوگی؟ فرمایا اندھا بہرا فتنہ ہوگا کہ دوزخ کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اگر اے حذیفہ تو ایسی حالت میں مرے کہ تو درخت کی جڑ کو لازم پکڑنے والا ہو تو تیرے لیے بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی کی پیروی کرے۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کو گھیر لے گا اور اس میں قتل ہونے والے دوزخی ہوں گے۔ اس میں تلوار سے زیادہ زبان شدید ہوگی، یعنی اس دور میں کلمہ حق کہنا کسی پر تلوار نکالنے سے زیادہ شدید ہوگا۔ ترمذی میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ بہت قریب ہے۔ عرض کیا اس دور میں کون بہترین شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
وہ شخص جو اپنے جانوروں میں ہوگا اور ان کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے گھوڑے کو پکڑ کر دشمن کو ڈرا رہا ہوگا اور وہ اسے ڈرا رہے ہوں گے۔ ترمذی میں ہے، قتل کے ایام میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ مسلم شریف میں ہے، فتنہ کے زمانے میں عبادت کرنے کا اجر میری طرف ہجرت کرنے کے برابر۔ ترمذی میں ہے، صحابی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ اگر لوگوں میں اختلافات ہو جائیں تو میں لکڑی کی تلوار بنا لوں، لہٰذا وہ میں نے بنوا لی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، فتنہ کے زمانے میں اپنی کمانیں توڑ دینا، زین کو کاٹ دینا اور اپنے گھروں میں ہی رہنا، جس طرح حابیل ابن آدم نے قتل ہونے پر صبر کیا تھا۔ مسلم شریف میں ہے، آن قریب فتنے ہوں گے، پھر فتنے ہوں گے، سنو جب یہ واقعہ ہوں تو جس شخص کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ لاحق ہو جائے، اور جس کے پاس بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ساتھ لاحق ہو جائے، اور جس کی زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ جس شخص کے پاس اونٹ، بکریاں اور زمین نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار لے کر اس کی دھار کو پتھر سے کند کر دے، پھر اگر وہ نجات حاصل کر سکتا ہو تو نجات حاصل کرے۔ بخاری کی حدیث ہے، قریب ہے کہ مسلمان کا بہتر مال بکریاں ہوں گی جن کو پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے برسنے کی جگہوں میں لے جائے گا، وہ فتنوں سے دین کو بچانے کے لیے بھاگے گا۔ ترمذی شریف میں ہے اور مشکات شریف میں بھی، اپنے آپ کو عوام سے دور رکھ۔ مشکات میں ہے، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ۔ کتاب الفتن میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب فتنہ واقعہ ہو جائے تو اپنے لیے ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں تو فراغت اور آسانی کے ساتھ رہ سکے، جیسے چیونٹی سردیوں کے لیے اپنا ایک بل بنا لیتی ہے۔ وہ جگہ مخفی ہو، مشہور نہ ہو۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں حجاز کا علاقہ حفاظت کے لیے بہتر ہے، اور ساحل سمندر دوسری جگہوں سے زیادہ محفوظ ہے۔ ترمذی میں ہے، اپنے مظلوم اور ظالم بھائی کی مدد کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ فرمایا، اسے ظلم سے روک کر، یہی تیری طرف سے اس کی مدد ہے۔ ترمذی میں ہی ہے، تم لوگ مدد کیے جانے والے ہو، اور تم لوگوں کو مال و دولت عطا کیا جائے گا، اور تمہارے ذریعے ممالک فتح ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اس زمانہ کو پائے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے گا۔ اب ہم نے دیکھا کہ احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام وبا کے پھیلنے کا ذکر کیا، جیسے بکریوں کی بیماری ہوتی ہے۔ بکریوں کی بیماری میں بکری کا گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، اور پھر بکری مر جاتی ہے۔ کووڈ-19 یعنی کرونا کی علامات بھی کچھ ایسی ہی تھیں۔ اس وبا نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا اور بکثرت اموات ہوئی ہیں۔ اندھیری رات کے فتنے کیا ہیں؟ کووڈ-19 وائرس سے ہو رہا ہے۔ وائرس کیا ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ یہ ختم ہو کے کہاں گیا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وائرس جاتے ہوئے اپنا کوئی نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، ایسے ہی وائرس بھی اندھیری رات کی طرح ہے۔ اندھیری رات کے فتنے سے یہ بھی مراد ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیا جائے، ان کی سوچ کو سپلٹ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے اور پھر ہم نے کرنا کیا ہے۔ جیسے خبریں پھیلائی جاتی ہیں، ایک خبر آتی ہے، پھر اس کی نفی کرتے ہیں اور دوسری بات بیان کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ ٹوٹل کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر فتنہ دہامہ کا ذکر کیا کہ اس امت میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ جس وقت خیال کیا جائے گا کہ فتنہ ختم ہوا تو وہ اور بڑھ جائے گا۔ کووڈ-19 بھی ایسا ہی ہے۔ ہر شخص کو لگتا تھا کہ اسے کرونا ہو گیا ہے، کسی میں اس کی شدت کم تھی، کسی میں زیادہ، لیکن ہر انسان اس شک میں مبتلا تھا کہ مجھے کرونا تو نہیں ہو گیا، جیسے ہی اسے بخار، کھانسی یا فلو ہوتا تھا۔ کرونا کے علاوہ کوئی فتنہ ایسا نہیں جس نے ابھی تک ساری دنیا کو ایک ساتھ ہلا کر رکھ دیا ہو۔ پھر کرونا کی مختلف فیزز آئیں۔ جب سمجھتے تھے کہ ویو ختم ہو گئی، اگلی بار زیادہ شدت سے آ جاتی تھی، کبھی ایران میں، کبھی انڈیا میں، کبھی امریکہ میں، اسی طرح پوری دنیا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھنے والے فتنے کی بات کی۔ کووڈ کے دوران کووڈ کے بڑھنے اور گھٹنے کو میپس میں کس طرح شو کیا گیا؟ بلو کلر میں اوشن ویوز کی طرح۔ گراف تو بہت طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو کم یا زیادہ دکھاتے ہیں، لائن کی فارم میں، بارز کی فارم میں، پکچرز کی فارم میں۔ تو کووڈ میں یہ رائز اینڈ فال
بلو کلر کی اوشن ویوز کی طرح دکھایا جاتا رہا ہے، تو حدیث کے ساتھ گراف کی سملیرٹی حیران کر دیتی ہے۔ سمندر کی موجوں جیسے فتنے، میں آپ کو کچھ میپس شیئر بھی کر دیتی ہوں۔ بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کے آنے کی خبر دی گئی۔ اس کا مطلب ہے جیسے بارش کے قطرے مسلسل گرتے ہیں، اسی طرح ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا، اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور مزید کے آنے کی خبریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش۔ تو پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے کرونا آیا ہے، انسان کے معاشی، معاشرتی، موسمیاتی، حکومتی اور بین الاقوامی حالات بہت شدت سے بدل رہے ہیں۔ ایسا وقت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ 9/11 اور کرونا نے دنیا میں انسانوں کا لائف سٹائل ہی چینج کر دیا ہے۔ ٹریولنگ کو، پاسپورٹ کو، سیکیورٹی کلیئرنس کو، سب کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ویکسینیشن ڈیجیٹل کارڈ بن گئے ہیں۔ ویکسینیشن کے بغیر آپ کوئی فیسلٹی اویل نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے لوگوں نے ماسک لگا لیے۔ ایسے کام نہ کرتے نا کہ اب ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے کی شکل جیسے فتنے بیان کیے۔ اب گائے کی شکلیں آپس میں بہت ملتی ہیں، ان کی پہچان ہرگز آسان نہیں، وہ بھی عام لوگوں کے لیے جن کے پاس گائے ہوں ہی نہیں۔ اسی طرح کرونا کے مختلف ویریئنٹس ہیں، کبھی کوئی ویریئنٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی۔ انسان خود سے ان کے درمیان تو فرق کر ہی نہیں سکتا، صرف لیب والے بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جو فتنے آ رہے ہیں اور جو آئیں گے بھی، ان کی پہچان بہت مشکل ہے۔ تو جن کے دل فتنے سے مانوس ہو جائیں گے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے، اور جن کے دل مانوس نہیں ہوں گے وہ دل روشن ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ آج کرونا کو بیشتر لوگوں نے مانا اور دل سے مانا، اور وہ اس فتنے کا شکار ہو بھی گئے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اخلاص کا ذکر کیا۔ اخلاص کیا ہے؟ بھاگنا اور جنگ کرنا۔ فتنہ اخلاص کو اسلاموفوبیا کہا گیا ہے، یعنی یہ شکست و ریخت کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں پہ اسلاموفوبیا کی جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو شدت پسند، رجت پسند، فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ کہہ کر پوری دنیا میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اور میجورٹی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے دین کا دفاع نہیں کرتے، خاموش ہیں، یا خود کو ماڈرن، روشن خیال ظاہر کرنے کے لیے اسلام کی شکلیں ہی بدل رہے ہیں۔ قرآن کو جلایا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی توہین کی جاتی ہے، ہم خاموش ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ یورپ اور امریکہ ہمارا رزق بند کر دے گا، انڈیا سے تجارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمایا دلوں میں بخل ڈالا جائے گا، فتنے زیادہ ہونے لگیں گے، حرج بکثرت ہوں گے۔ حرج کا مطلب ہے قتل، تو ساری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو تو رہا ہے۔ وہن کا ذکر کیا، تو مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار تو ہیں اب۔ ویل العرب کا ذکر کیا، تو کیا زیادہ تر عرب ممالک تباہ نہیں ہو گئے؟ شام، لبنان، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، عراق اور یمن تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے، اور باقی رہے اردن، مصر، UAE اور سعودی عرب، جو کہ بڑے عرب ممالک ہیں، تو وہ بھی مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ یہاں میں بل گیٹس جیسے لوگوں کا ذکر ضرور کروں گی، جو کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے اسپوکس پرسن بلکہ مینیپولیٹرز میں سے ہیں۔ ان کے بیانات پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ 2018 میں بل گیٹس نے کہا ایک وائرس آ رہا ہے، 2019 میں بولا وائرس آ گیا ہے، 2020 میں اس نے کہا وائرس عام ہو گیا ہے، اس نے کہا ایک اور ویو آ رہی ہے، ویو آ جاتی ہے۔ جنوری میں کہا 10 گنا زیادہ طاقتور ہو کر وائرس آ رہا ہے، مارچ میں فاسٹ ہو کر آ جاتا ہے۔ پھر بل گیٹس نے کہا دنیا کبھی نارمل نہیں ہوگی اب۔ سوچنے کی بات ہے، بل گیٹس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کووڈ کے دوران ہنس کر بل گیٹس انٹرویو دیتا ہے۔ فرسٹ ویو میں ساؤتھ ایشیا میں اتنے لوگ نہیں مرے جتنی توقع تھی، اس کے بعد انڈیا، پاکستان میں وائرس کا نیو ویریئنٹ آ جاتا ہے، اس لیے سوچنا تو ہوگا ہو کیا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں فتنے اور ہر کام میں سختی ہوگی، حکمران سختی کریں گے۔ ایک مصیبت جس کو تم ہولناک سمجھو گے، جب دوسری آئے گی تو پہلی مصیبت معمولی لگے گی۔ تو کیا اب یہ وہ دور نہیں ہے؟ سب نظر آ رہا ہے، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔
اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ایمان کھو دے گا۔ حالات، خاص طور پر معاشی حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ صبح کو اگر وہ سوچے گا کہ میں نے توبہ کرنی ہے تو رات تک وہ مجبور ہو کے پھر برے کاموں کی طرف لوٹ جائے گا۔ کرائم ریٹ بہت بڑھ جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ غربت کفر تک لے جاتی ہے، تو یہی حالات ہیں اور تیزی سے ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دور فطر میں آل سعود یعنی سعودی حکمرانوں، خاص طور پر شاہ عبداللہ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ اس کی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی۔ کرونا جب آیا تھا تو اکثر لوگ اسے خالصتاً ایک بیماری ہی سمجھتے تھے اور کچھ لوگ شبہ میں تھے کہ یہ کچھ اور ہے، اور اب جب کہ کرونا کافی حد تک کم ہو چکا ہے تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ کرونا کی آڑ میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اصل میں نیو ورلڈ آرڈر آ چکا ہے۔ جو اس آرڈر کو مانے گا دنیا اس سے میل جول رکھے گی، باقی سب کو تنہا کر دیا جائے گا۔ اب جب کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہم دور فتن میں داخل ہو چکے ہیں اور اب انسان ایک کے بعد دوسری مصیبت آزمائش میں مبتلا ہوگا، زندگی آسان نہیں رہے گی اب، تو اس دور کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب یہ وقت آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا ایمان بچانا ایسے ہو جائے گا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھا ہو۔ فتنوں کے دور میں انسان تھوڑے سے مال کے عوض اپنا ایمان کھو دے گا۔ فوڈ کرائسس آئے گا، ویدر وارفیئر بھی ہوگی، جنگیں بھی ہوگی، تو صبر کے ساتھ کام لینا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا، اس کے بعد ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور اگر ایمان بچ گیا تو اللہ کے ہاں معافی کی امید تو ہوگی۔ دوسرے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ ہمیں فرقان عطا ہو جائے اور ہم حق اور باطل میں فرق کو پہچان سکیں۔ یہ بھی سمجھ لیں دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں وہ دجال کی وجہ سے ہیں۔ دجال اور اس سے پہلے دجال کی حمایتی طاقتوں سے بچنے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے ہمیں کرنا ہوگا۔ ایک بات جو ہمیں سمجھ لینی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے مراکز زیادہ تر شہر ہوں گے، کیونکہ شہروں میں اٹریکشنز اور ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ آرام طلب اور سہولت پسند ہوتے ہیں، مشقت کی زندگی گزارنا ان کے لیے بے انتہا مشکل ہوتی ہے۔ تو جب آزمائش بہت بڑھ جائے گی، دجال کا وقت ہوگا، تو شہروں کو چھوڑنے کو کہا گیا ہے، اور بندہ مومن بنتا ہی ہجرت کے بعد ہے۔ شہر چھوڑنے کا مطلب ہے لوگوں سے دور ہو جانا، تنہائی اور فراغت اختیار کر لینا۔ پہاڑوں میں، زمینوں پہ جانے کو کہا گیا ہے، بکریوں اور اونٹوں کے پاس جانے کی نصیحت کی گئی ہے، ساحل سمندر کی طرف جانے کو کہا گیا ہے۔ مطلب شہروں کی مصنوعی زندگی کو چھوڑ کر نیچر کے قریب جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اس دور میں مومن پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بلکہ آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جانا، یعنی کوئی آپ کو قتل بھی کرنے لگے تو قتل ہو جانا، لیکن دوسرے مسلمان پہ ہتھیار نہیں اٹھانا۔ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، کہا گیا گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ اس دور میں عبادت کرنے کو ہجرت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور جب آزمائش انتہائی سخت ہو جائے، کھانے کو بھی کچھ نہ رہے، تو اللہ کی تسبیح بیان کرنے کو فرمایا ہے۔ یہ تسبیحات ہی انسان کی غذا ہوں گی سخت آزمائش میں۔ تو نماز، تسبیحات، اللہ پہ ایمان اور اپنی اصلاح ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ یہ تسبیحات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں کہ وہ اس کا ورد کریں۔ یہ تسبیحات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ ان تسبیحات کو سمجھ کر دل سے مان کر پڑھا جائے گا تو یہ ہماری خوراک بن جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا ایمان پہ ہاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔